حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابے کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف رکھا تھا عبد المطلب نے اپنے دادا کے نام پر، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اپنے دادا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا عبد مناف۔ اس عبد مناف کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا انہوں نے طالب۔ عرب لوگ نام سے کم پکارتے تھے، کنیت سے زیادہ پکارتے تھے۔ عبد مناف بھول گیا، ابو طالب یاد رہا۔ ابو طالب مشہور ہو، کسی کو پتہ نہیں کہ عبد مناف کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، عبد مناف حضرت عبداللہ اور زبیر بن عبد المطلب، یہ تین سگے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے، یہ ایک ماں کے بیٹے ہیں۔ اور جو دوسرے بھائی ہیں حارث وغیرہ، عبد المطلب کے بیٹے ضرور ہیں، وہ دوسری ماں سے ہیں۔ ان تینوں کی ماں ایک ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب زیادہ، رشتہ داری زیادہ ہوئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا عبداللہ، حضرت علی کا ابا ابو طالب، دونوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ابو طالب، عبد مناف کہو یا ابو طالب، اس کا ایک بیٹا طالب ہے، دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے بیٹے کا نام جعفر بن ابی طالب جس کو جعفر طیار کہتے ہیں، اور چوتھے بیٹے کا نام سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی کی اماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ فاطمہ یہ بھی واحد قریشی عورت ہے، اور ابو طالب بھی قریشی ہاشمی۔ حضرت علی کی اماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ طے کیا ہوا تھا، ابو طالب کے ساتھ رشتہ ہوا، پھر حضرت علی پیدا ہوئے۔ حدود حرم کو حرم کہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو جی؟ حرم جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن یہ بات محدثین نے کہا ٹھیک نہیں۔ آج کی عورت کے اندر بھی اتنا شرم و حیا ہے، بچہ پیدا ہو تو وہ مسجد میں نہیں آ جاتی کہ مسجد میں بچہ پیدائش کر کے آ جاؤں گی، اتنا خیال ہوتا ہے عورتوں کو۔ تو سیدنا علی المرتضی کی ماں جو شرم و حیا کی پیکر تھی، بنو ہاشم خاندان کی تھی، وہ بیت اللہ میں آ گئی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ حرم کے اندر پیدا ہوئے کہ اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، تھوڑے تھوڑے گھر تھے۔ حضرت علی کا گھر جو تھا وہ حرم کے اندر ہی شمار ہوتا تھا۔ حرم کے اندر جو گھر تھا تو گھر میں پیدا ہوئے، تو مشہور ہو گیا کہ حضرت علی حرم میں پیدا ہوئے۔ اماں نے کہا کہ میں اس کا نام رکھوں گی اپنے ابے کے نام پر، جو حضرت علی کا نانا جس کا نام ہے اسد۔ اسد بھی اس کا نام ہے، اور حیدر بھی اسی نانے کا نام ہے۔ حیدر کے اندر شجاعت، بہادری، اسد کے اندر شیر کی دلیری، کہا شیر دل بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام اسد رکھوں گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام علی ہے۔ علی اس وجہ سے ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے علی نام رکھ دیا، علی کا معنی بلند، دنیا کو پتہ چلے اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی بلندیاں نصیب فرما چھوڑی ہے۔ پہلی فضیلت، ماں باپ دونوں ہاشمی۔ دوسری فضیلت، نام پاک پیغمبر نے عطا فرمایا۔ تیسری فضیلت، حرم مکہ کے اندر پیدا ہوا۔ چوتھی فضیلت، ابو طالب غریب آدمی تھا۔ ابو طالب غریب آدمی تھا، اور ابو طالب کی ایک ٹانگ بھی معذور تھی، اور وہ عطر فروشی کا کام، عطر میں کتنے پیسے بچتے ہیں، عطر کا کام کرتا تھا۔ بچے زیادہ تھے، مال تھوڑا تھا، کثیر العیال اور قلیل المال، تو بچوں کو تقسیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت تو سن ہجری تھا نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، سن نبوی تھا بھی نہیں، میں کیا بتاؤں، نبوی سن تو 40 سال نبی کی عمر ہوئی تب شروع ہوا۔
اس وقت سن تھا عام الفیل، یہ جی واقعہ ہے ہاتھیوں کے واقعے کے اتنے سال بعد پیدا ہوا، یہ جی عام الفیل کے اتنے سال پیدا ہوا، یوں سمجھ لیں عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب المرجب کو حضرت علی کی ولادت باسعادت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 سال کے تھے، اپنے پاس لے گئے، حضور نے خود ان کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے تھے، ان کے ساتھ گہری محبت کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو پالتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر ہو گئی، ایک روایت میں 9 سال، دوسری میں 10 سال، تیسری روایت میں 7 سال، چوتھی روایت میں 8 سال، یعنی کم سنی چھوٹی عمر تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، حضور نے نبوت والی چادر اتاری، سفید گول لہرائی تو مکے کا ہر آدمی فران کی چوٹی میں آ کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے دعوت اعلانیہ دی، سب کو کلمہ سنایا، لیکن کسی ایک بندے کو کلمہ حق کی توفیق نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی دل برداشتہ ہو کر گھر گئے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو یہ داستان سنائی، ختیجہ تو نے میرا کلمہ پڑھا، یہ پیغام لے کے میں فران کی چوٹی پہ پہنچا، میں نے اس پیغام کو عام کرنا چاہا، مکے کا ہر آدمی میری تصدیق کر رہا تھا، صادق الامین کہہ رہے تھے، ان کی امانتیں آج تک میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، مجھے سچوں کا سردار کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کہیں پیچھے سے لشکر حملے کرنے والا ہے تو ہم فوراً مان لیں گے، لیکن جب میں نے ان کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا، کسی ایک بندے نے کلمہ نہ پڑھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپکتے دیکھے، سیدنا علی المرتضیٰ چھوٹے سے بچے تھے، ساتھ کھڑے تھے، کہا میٹھے مدنی میں نے آپ کو یوں زار و قطار کبھی روتے نہیں دیکھا، آج میں نے آپ کو دل برداشتہ ہوتے روتے دیکھ لیا ہے، اللہ کے نبی میں بچہ ضرور ہوں، ماں باپ کی اجازت مجھے ضرور نہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو چپ کرانا چاہتا ہوں، دنیا آپ کی مخالفت میں آ جائے، دنیا آپ کو کلمہ نہ پڑھے، میں آپ کے آنسو خوش کرنے کی خاطر علی کلمہ پڑھ کے آپ کا اسلام قبول کرتا ہے۔ بچوں کے اندر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، یہ 5ویں فضیلت، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس نے سب سے پہلے نماز سیکھی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ، خود خواجہ ابو طالب نے بتایا، خواجہ ابو طالب کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا علی مقتدی ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، جب سلام پھیرا تو مجھے کہا ابا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، تو کہا بیٹا کلمہ تو پڑھ لوں، یہ سرین اوپر نیچے جو تم کر رہے تھے نا یہ ورزش یہ مجھ سے نہ ہوگی، سردار بندہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ سیدنا علی آخر میں ہنستے تھے اپنے ابے کو بات کو یاد کر کے کہ میرا ابا یوں کہتا تھا، اس بات سے کلمہ نہ پڑھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے نماز سیکھی، یہ ایک مستقل فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیغمبر کے وہ امین صحابی ہیں جس نے حضور نے اپنی امانتوں کا جس کو سربراہ بنایا وہ حضرت علی۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کرنے لگے، پاک پیغمبر نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی راتوں رات میں نے ہجرت کرنی ہے، تو بعد میں ہجرت کرنا، یہ امانتیں فلانے کے اتنا درہم، فلانے کے اتنا زیور، فلانے کے اتنا سونا، فلانے کے اتنا پیسے، سب کو دے دینا، اور پھر آنا، میں قباء کے اندر تیرا انتظار کروں گا، اور قباء کے اندر تو جب پہنچے گا پھر ہم کٹھے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ اللہ نے شان نصیب فرمایا، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سویا، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو لے کر سویا، اور سویا ایسا کہ فرمایا ساری زندگی میں اتنا میٹھی نیند نہیں آئی جتنا میٹھی نیند پاک پیغمبر کے مجھے بستر پہ آئی، جب میں دوسرے دن یہاں امانتیں واپس کر کے پھر یہاں سے چلا، سارا دن پتھروں کے اندر چھپتا تھا، رات کو سفر کرتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پتھر اور کانٹے لگتے تھے، جب میں قباء پہنچا میرے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے، میرے پاؤں کے اندر زخم پڑ گئے، پاؤں میرے سوج گئے۔ پاک پیغمبر نے پوچھا علی آیا کہ نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ آ چکا۔ حضور نے فرمایا علی کو لاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ کہا اللہ کے نبی علی کیسے آئے؟ علی تو چل نہیں سکتا، راتوں کے سفر کیے ہیں، دن کو چھپتا چھپاتا آیا ہے،
पाँव इतना जख्मी हैं, पाँव के ऊपर कांटे पत्थर चुभे हैं, छाले पड़ गए, पाँव सूज गए हैं। मेरे महबूब बनफ्स नफीस उठे, तशरीफ ले गए, फरमाया अली सुनाओ। बाहर तलवारें चमक रही थी, 100 तलवारें थी, हर एक आदमी ने तलवार नंगी की हुई थी। तुझे डर नहीं लगा कि मुझे पाक पैगंबर समझकर मुझे लोग कत्ल न कर दें? सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने कहा, मीठे मदनी फिर मुझे डर कैसा, जब आपने फरमाया था कि जब तक कुबा नहीं पहुंचेगा मैं मदीना मुनव्वरा दाखिल नहीं होऊंगा। मुझे पता था ज़मीन आसमान फट सकते हैं, पहाड़ हिल सकते हैं, दरिया समंदर खुश्क हो सकते हैं, मीठे मदनी के फरमान में शक नहीं हो सकता। मुझे पता था सारी दुनिया का कुफर इकट्ठा होकर आ जाए, अली का बाल टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। इतनी उम्र तो अल्लाह ने नसीब फरमाई है, जब तक कुबा के अंदर पहुंचकर पैगंबर की ज़ियारत न कर लूं, मौत भी मेरा बाल टेढ़ा नहीं कर सकती है। अब मेरा तो यकीन बन गया था मेरे महबूब, मुझे बड़े सुकून की नींद आई। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वह सहाबी हैं जो बदर के अंदर शरीक हुए, ओहद के अंदर शरीक हुए। ओहद में 16 ज़ख्म लगे थे। खंदक के अंदर अमर इब्न वद पहलवान, 110 साल उम्र पाने वाला, तजुर्बा रखने वाला, गिराने वाला कोई और नहीं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा खैबर को फतह करने वाला, वो कोई और नहीं, सैयदना अली अल मुर्तज़ा। आपने खैबर का ये वाक़या सुना हुआ है। अल्लाह के नबी ने झंडा अबू बकर सिद्दीक को दिया, फतह न हुई, उमर बिन खत्ताब को दिया, किला फतह न हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल ऐसे बंदे के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर कहा करते थे लोगों, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हुजूर कहा करते थे लोगों, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है, जो अली से बुग़्ज़ रखे अल्लाह भी उससे दुश्मनी रखता है। हुजूर फरमाया करते थे, जिसका मैं मोहम्मद दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। पाक पैगंबर ने फरमाया, ऐसे को झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह खैबर को फतह फरमाएगा। सारे सहाबा सुबह की नमाज के बाद ताक रहे थे, झांक रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दरी असनाद देखा, सैयदना अली अल मुर्तज़ा को हुजूर ने बुलाया। अल्लाह के नबी, अली की आंखें दुख रही हैं, अली को सर्दी लगी हुई है, अली को बुखार आया हुआ है, आशोब चश्म की बीमारी है। फरमाया फिर भी ले आओ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कपते कपाते आए, कांपते हुए आए, आंखें दुख रही थी, पानी जारी था। पाक पैगंबर ने फरमाया, अली क्या हुआ? अल्लाह के नबी, मुझे सख्त सर्दी लगी हुई है, आशोब चश्म की बीमारी लगी हुई है, आंखें मेरी दुख रही हैं। पाक पैगंबर ने वो नबूवत वाला लुआब, वो अपना मुबारक लुआब डाला जो आपने कड़वे कुएं के अंदर डाले थे। वो कुएं जनाब मीठे हो गए। वो लुआब जो पैगंबर ने जमजम के अंदर डाला, क़यामत की सुबह तक शिफा बन गया। वो लुआब पैगंबर ने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा नसीब फरमाई। वो लुआब पैगंबर ने कुबा के मकाम के ऊपर सैयदना अली मुर्तज़ा के पाँव में लगाया, अल्लाह ने शुजाअत बहादुरी नसीब फरमा दी थी। वो लुआब जब पैगंबर की अपनी आंखें बचपन के अंदर दुख रही थी, अपनी आंखों को लगाया, अल्लाह ने शिफा नसीब फरमाया। वो लुआब जो पैगंबर ने 4 बंदों के खाने में डाला, 1400 बंदे ने खाया। वो लुआब जो पैगंबर के कमालात दिखाया करता था, अल्लाह के नबी ने वो लुआब उठाया, वो लुआब अली अल मुर्तज़ा की आंखों पे लगाया, फिर सीने से लगाया। कहा, रब्बा मैं मोहम्मद तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे अली की आंखों को शिफा नसीब फरमा, सर्दी गर्मी से हिफाजत फरमा। आंखें ऐसे हो गई, पहले से बिनाई तेज हो गई, कदम शुजाअत और बहादुरी की मिसाल बन गए। फिर खैबर के अंदर गए, अल्लाह ने ऐसी फतह नसीब फरमाई। वो एक दरवाज़ा जो आपने उखेड़ा था, 100 बंदा बाद में उठाना चाहा, 100 बंदे से खैबर का दरवाज़ा उठाया ना गया। यूं नहीं कह दिया, लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को, वो रास्ते छोड़ देता था। सर्दी में आते थे तो बारीक लिबास, गर्मी में आते थे तो मोटे मोटे कपड़े। कहा, अमीरुल मोमिनीन सर्दी में मोटे मोटे कपड़े की बजाय बारीक पहनते हैं, गर्मी में मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। कहा, जब मुझे खंदक के मौके पे सर्दी लग रही थी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सर्दी गर्मी से हिफाजत फरमा, मीठे बदने की दुआ कबूल हो गई। और सर्दियों में मुझे सर्दी नहीं लगती और गर्मियों के अंदर मुझे गर्मी नहीं लगती है। तबूक का एक वहद मौका है जिसमें हज़रत अली शरीक नहीं हुए। हुजूर ने कहा, तुम रहो, तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुम यहाँ मेरे नायब हो, नमाज़ें पढ़ो, इसको जोड़ो।